محترم سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، مومن کی نماز کتاب میں آج ہمارا سبق مندرجہ بالا 11 اصطلاحی باتوں کی بالترتیب تفصیل سے ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو سبق میں شرعی اور فقہی 11 اصطلاحی نام بیان ہوئے۔ صرف نام بیان ہوئے، ان میں تعریفات بیان نہیں ہوئیں اور ان کی تفصیل بیان نہیں ہوئی۔ اب یہاں سے تعریف، مثال اور باقی تفصیل بیان ہوتی ہے۔ تو مندرجہ بالا یعنی اوپر درج کیے گئے، بالا معنی اوپر، تو اوپر درج کیے گئے 11 اصطلاحی باتوں کی، باتیں یعنی نام کی بالترتیب تفصیل، اس کی اہمیت، اس کا حکم، وہ جو بات ہے 11 میں سے، جیسے فرض، تو اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، جو فعل عمل فرض ہے تو اس کا حکم کیا ہے، اس کے کرنے اور نہ کرنے پر عذاب و ثواب، جیسے جو کام شریعت میں فرض ہے اس کو کرنے پر کیا ثواب ہے، نہ کرنے پر کیا گناہ ہے، یا جو کام شریعت میں حرام ہے تو اس سے نہ بچنے پر کیا عذاب ہے، بچنے پر کیا ثواب ہے۔ تو اس کے کرنے اور نہ کرنے پر ثواب و عذاب، اس کے کرنے والے اور نہ کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے، وہ ہم ذیل میں پیش کر رہے ہیں۔ فعل کا اصطلاحی نام، فعل یعنی عمل، کام کا اصطلاحی نام، جو پیچھے 11 اصطلاحی آئے ان میں پہلا فرض۔ اب فرض کسے کہتے ہیں، اس فعل کی وضاحت اور اس کا حکم۔ فرض اس کا کرنا نہایت ضروری، اس کا کرنا نہایت ضروری ہے، نہایت یعنی بہت ضروری ہے۔ تو فرض شریعت میں وہ فعل، وہ عمل ہوتا ہے جس کو کرنا بہت ضروری ہوتا۔ جو دلائل شرعیہ قطعیہ سے ثابت ہو، دلائل شرعیہ قطعیہ یعنی قرآن، حدیث، اجماع امت یا قیاس سے قطعی طور پر ثابت ہو۔
یقینی طور پر، یقینی طور پر ثابت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اس فعل اور عمل کے علاوہ کوئی اور احتمال نہ ہو۔ مثلا جو کام دلائل شرعیہ سے ثابت ہوتا ہے تو اس میں اس کام کے علاوہ کوئی دوسرا احتمال نہ ہو، اسی کا ثبوت یقینی قطعی ہو کہ یہ بات یقینی قطعی طور پر ثابت ہوتی ہے تو وہ فرض ہوگا۔ اس کے فرض ہونے کا انکار کرنے والا کافر ہے، یہ اس کا حکم ہوا۔ اب فرض پر عمل کرنے اور نہ کرنے کا کیا ہے؟ بلا عذر شرعی، عذر شرعی یعنی شرعی مجبوری، جو شریعت نے مجبوری مانی ہے کہ ہاں واقعی یہ مجبوری ہے، تو بلا عذر شرعی اس کو ترک کرنے والا، ترک یعنی چھوڑنے والا، فاسق، فاسق یعنی نافرمان، فاسق فاسق مرتکب گناہ کبیرہ اور مستحق عذاب جہنم ہے۔ مرتکب گناہ کبیرہ یعنی گناہ کبیرہ کرنے والا ہے، بڑا گناہ کرنے والا مانا جائے گا شریعت میں اگر فرض کو چھوڑتا ہے بلا عذر شرعی کے، اور جہنم کے عذاب کا مستحق ٹھہرے گا۔ جیسے نماز ہے، فرض ہے، تو اس کا ادا کرنا نہایت ضروری ہے، اور اس کا ثبوت دلائل شرعیہ سے قطعی طور پر ہے، قرآن حدیث سے وغیرہ۔ اور اس کے فرض ہونے کا انکار کرنے والا کافر ہے، جو یہ کہے کہ نماز فرض نہیں ہے تو وہ کافر ہے۔ بلا عذر شرعی اس کو ترک کرنے والا فاسق ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، عذاب جہنم کا مستحق ہے۔ تو جو ایک وقت کی بھی فرض نماز قصدن یعنی جان بوجھ کر، قصدن بلا عذر شرعی دیدہ و دانستہ قضا کرے، وہ فاسق و مرتکب کبیرہ و مستحق جہنم ہے۔ یہ ہوا فرض۔ واجب اس کا کرنا نہایت ضروری ہے، اس میں نہایت ایک مرتبہ ہے، فرض میں ہے نہایت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، واجب میں ہے ضروری ہے لیکن اتنا نہیں جتنا کہ فرض کو ادا کرنا ضروری ہے۔ تو واجب اس کا کرنا نہایت ضروری ہے۔ جو دلائل ظنی شرعیہ سے ثابت ہو، دلائل ظنی شرعیہ سے ثابت ہو۔ ظنی کا مطلب یہ ہے کہ اس دلیل سے وہ عمل، وہ فعل یقینی طور پہ ثابت نہ ہوتا ہو
بلکہ اس کے خلاف کا بھی احتمال ہو، یقینی طور پہ ثابت نہ ہوتا ہو، تو ایسا عمل واجب ہے جو دلائل ظنی شرعیہ سے ثابت ہے۔ اس کا انکار کرنے والا گمراہ و بد مذہب ہے، کافر نہیں ہے جس طرح سے فرض کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اب کافر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں دوسری جانب کا احتمال ہے، تو ممکن ہے کہ وہی دوسری جانب مراد ہو، اس لیے انکار کرنے سے وہ کافر نہیں ہوگا۔ اس کا انکار کرنے والا گمراہ اور بد مذہب ہے، بغیر کسی شرعی عذر اس کو چھوڑنے والا فاسق اور عذاب جہنم کا مستحق ہے۔ کسی واجب کو قصداً ایک مرتبہ چھوڑنا گناہ صغیرہ، ایک مرتبہ جان بوجھ کر گناہ صغیرہ ہے، یعنی چھوٹا گناہ ہے، اور چند بار ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ بار بار ترک کر رہا، عادت بنا لیے، تو پھر یہ صغیرہ کبیرہ ہو جائے گا۔ نمبر 3، سنت مؤکدہ۔ اس سنت کو سنن الہدیٰ بھی کہتے ہیں، سنن الہدیٰ، ہدایت کی سنتیں، تو سنن الہدیٰ بھی کہتے ہیں۔ جس کا کرنا ضروری ہے، سنت مؤکدہ جس کا کرنا ضروری ہے، اس میں نہایت نہیں ہے۔ فرض میں نہایت 2 مرتبہ ہے، واجب میں نہایت 1 مرتبہ ہے، اور سنت مؤکدہ میں نہایت کا لفظ ہی نہیں ہے، ضروری ہے، بہت نہیں۔ تو جس کا کرنا ضروری ہے اس کے ادا کرنے میں بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب۔ تو کوئی بھی شریعت میں ایسا عمل کام جس کا کرنا ضروری ہے، اس کے ادا کرنے میں بہت بڑا اجر و ثواب ہے، تو وہ جو ہے سنت مؤکدہ ہے۔ جس کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، البتہ کبھی ترک بھی کیا ہو، کبھی کبھی شاذ و نادر ترک بھی کیا ہو۔ ترک بھی اسی لیے کیا ہے کہ وہ واجب یا فرض نہ ہو جائے۔ اتفاقیہ طور پر یہ اس کا حکم ہے، اتفاقیہ طور پر کبھی کبھی چھوڑ دینے پر بھی اللہ و رسول کا عتاب ہوگا۔ عتاب، عذاب نہیں، عتاب۔ عذاب اور عتاب میں فرق یہ ہے کہ عتاب میں جو ہے سزا ہوتی ہے، سزا، اور عتاب میں جو ہے سزا نہیں، بس یوں ہی ڈانٹ ڈپٹ اور ملامت ہوتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ ملامت، اس میں کوئی سزا نہیں ہے عتاب میں، اور عذاب میں سزا ہوتی ہے۔ تو سنت مؤکدہ اگر اتفاقیہ طور پر کبھی کبھی چھوڑ دیتا ہے تو اس میں اللہ اور رسول کا عتاب ہوگا۔ تو اتفاقیہ طور پر کبھی کبھی چھوڑ دینے پر بھی، اتفاقیہ، بار بار ہمیشہ نہیں،
اور یہ چھوڑنا جو ہے قصدن ہے، قصدن دیدہ و دانستہ، کیونکہ عذر شرعی سے تو فرض یا واجب کو چھوڑنا بھی عتاب کا باعث نہیں ہے، تو پھر سنت مؤکدہ عذر شرعی سے اگر چھوڑے گا تو کیوں کر عذاب کا مستحق ہوگا۔ تو اتفاقیہ طور پر کبھی کبھی چھوڑ دینے پر بھی اللہ و رسول کا عتاب ہوگا، اور اس کو ہمیشہ ترک کرنے کی عادت ڈالنے والا مستحق عذاب جہنم ہوگا۔ ہمیشہ عادت بنا لیے، ہمیشہ چھوڑتا ہی رہتا ہے، تو پھر عتاب نہیں بلکہ عذاب ہوگا، عذاب۔ سنت مؤکدہ حکم میں قریب واجب ہے، قریب واجب۔ نمبر 4 سنت غیر مؤکدہ۔ جس کو کرنے والا ثواب پائے گا۔ اچھا، اس سنت کو سنن الزوائد بھی کہتے ہیں، سنن الزوائد، زائد سنتیں، زائد زائد یعنی جو شریعت نے ضروری نہیں کی ہیں، ضروری نہیں کی ہیں بلکہ الگ سے ان کو رکھا ہے تاکہ بندہ جو ہے اپنی نیکیوں میں اور اضافہ کر سکے۔ تو سنت غیر مؤکدہ سنن الزوائد، جس کو کرنے والا ثواب پائے گا، کرنا ضروری نہیں ہے اس کا، جیسے سنت مؤکدہ میں کرنا ضروری تھا، اگر نہیں کیا تو اگر اتفاقیہ طور پر نہیں کیا ہے تو مستحق عتاب ہے، اور اگر عادت بنا لی ہے تو مستحق عذاب ہے۔ ایسا سنت غیر مؤکدہ سنن الزوائد میں نہیں ہے کہ اگر نہیں کیا تو عتاب یا عذاب کا مستحق ہوگا۔ تو سنت غیر مؤکدہ میں ثواب پائے گا کرنے پر، لیکن نہ کرنے پر چاہے وہ دیدہ و دانستہ طور پر ہو، قصدن ہی ہو، عتاب و ثواب کا مستحق نہیں ہوگا۔ تو جس کو کرنے والا ثواب پائے گا، جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اور بغیر کسی عذر کے کبھی کبھی اس کو چھوڑ بھی دیا ہو، کبھی کبھی چھوڑا بھی ہو۔ یہ سنت نظر شرع میں، شریعت کی نظر میں یہ سنت نظر شرع میں ایسی مطلوب ہے کہ اس کے ترک کو ناپسند کیا گیا ہے، ناپسند، مگر نہ اتنی ناپسند کہ اللہ و رسول کا عتاب یا عذاب ہو۔ ناپسند تو ہے لیکن اتنا نہیں کہ اللہ و رسول کا عتاب ہو۔ تو یہ سنت نظر شرع میں ایسی مطلوب ہے کہ اس کے ترک کو ناپسند کیا گیا ہے، لیکن اس کے نہ کرنے پر کسی قسم کا عتاب یا عذاب نہیں، چاہے جان بوجھ کر ہی ہو۔